آسمان سے پتھر برسے ہیں گناہوں کی وجہ سے، زلزلوں میں دھسائے گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اللہ اکبر، زمین کے اندر دفن کر دیے گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، قحط سالی سے دو چار ہوئے ہیں گناہوں کی وجہ سے، اللہ اکبر، ہواؤں سے اڑائے گئے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں قرآن مقدس میں سابقہ امتوں کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں، میری قوم کے جوانوں، آپ گناہوں کو ہنسی کھیل نہ سمجھیں، گناہوں نے انسان کو برباد کیا ہے۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ کم سے کم انٹرنیٹ کی دنیا میں تو جا کر کے دیکھیں، انٹرنیٹ سے ہم سے زیادہ آپ کا تعلق ہے، سرچ کر کے دیکھنا، ایک پہاڑ کے اوپر ایک پتھر کی عورت ہے، ایک پتھر کی مورت ہے، اس کے متعلق ذرا پڑھنا تو تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ بتائیں وہ پہاڑ کے اوپر پتھر کی مورت کس کی ہے؟ وہ پتھر کی عورت کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ ایک اللہ کے نبی کی بیوی ہے، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اللہ نے اس کو پتھر بنا دیا۔ آپ مجھے بتائیں، میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اتنی سرد ترین رات میں بھی وہ اتنی بڑی تعداد میں موجود ہے، میں ان کی اور آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے بندو، تم نے گناہوں کو سمجھا کیا ہے؟ ایک نبی کی بیوی کو اللہ نے پتھر کیوں بنا دیا؟ وہ گنہگار نہیں تھی، وہ مجرم نہیں تھی، وہ پاپی نہیں تھی، لیکن جو قوم پاپ اور گناہ کرتی تھی وہ ان سے محبت اور پیار کرتی تھی، اللہ نے اس کو پتھر بنا کر کے قیامت تک کے لیے عبرت کا دروازہ کھول دیا۔ دیکھو، مجرم تو مجرم ہے، اگر نبی کی بیوی بھی مجرموں سے محبت کرے تو ہم ان کا انجام کیا کریں؟ کھیل تماشا مت بناؤ اللہ کے دین کو۔ ہماری تباہی، بربادی اور ذلت و رسوائی کی ایک ہی وجہ ہے، گناہ، اللہ کی نافرمانی۔ جس دن ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں گے اس دن آپ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ سارے آقا کہلانے والے تمہارے قدموں میں گریں گے، تمہارے قدموں میں جھکیں گے۔ گناہ چھوڑے کیسے؟ کہنے والے کہتے ہیں چور کمبل کو چھوڑتا ہے، کمبل چور کو نہیں چھوڑتا۔ گناہ کے اتنے عادی ہو گئے، گناہ کیسے چھوڑے؟ جلسوں میں آتے ہیں، گناہوں کے خلاف تقریریں سنتے ہیں، طے کرتے ہیں اب گناہ نہیں کریں گے، اٹھ کے جاتے ہیں وہی گناہ، اب گناہ نہیں کریں گے وہی گناہ، اب گناہ نہیں کریں گے وہی گناہ۔ تو کوئی ایسا پلان آج بناتے ہیں، ایک کام کرو، گناہوں سے چھٹی، گناہوں سے چھٹکارا، ایک ہی کام، بہت لمبا چھوڑا کوئی بیان نہیں۔ میں نے کہا نا سردی کے موسم کا خیال رکھتے، کوئی لمبی بات نہیں کریں، ایک ہی چیز کریں، گناہوں سے نکلنا۔ دیکھیے گناہ بے شمار ہے، سود ہے، بدنظری ہے، گالی ہے، گلوچ ہے، حرام کھانا ہے، عورتوں پہ ظلم کرنا ہے، پڑوسیوں پہ ظلم کرنا ہے، ماں باپ پہ ظلم، یہ سب گناہ ہے۔ گناہ سب کو پتا ہے گناہ کیا ہے، ایک ایک گناہ کے بارے میں اگر ایک ایک حدیث پڑھی جائے تو بھی گھنٹوں چاہیے۔ سب کو پتا ہے کس گناہ کا کیا عذاب ہے۔ جیسے کوئی نشہ کرتا ہے، اس کے لیے حدیث آ گئی کہ نشہ کرنے والے جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے۔ جیسے حدیث آ گئی جو سود کا ایک لقمہ کھائے گا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ کعبے میں گناہ کرنے والا، زنا کرنے والا، سود کھانے والا برابر برابر ہے۔ جس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے کہ اس کی 40 دن تک نہ کوئی نماز قبول ہے، نہ اس کی دعا قبول ہے، نہ کوئی عبادت قبول ہے، اسی حالت میں مر جائے تو جہنم اس کا مقدر ہے۔ یہ سب کو پتا ہے۔ اگر کوئی کسی عورت پر بدنظری کرے، پاپ کی نظر ڈالے، عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھے، اجنبی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے، اللہ کے سچے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی آنکھوں کے اندر جو ہے جہنم کی آگ بھری جائے گی، جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ یہ آپ مجھ سے بار بار سنتے رہتے ہیں، بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ قرآن کہتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو سمجھاؤ، ان کے سامنے بار بار باتوں کو ریپیٹ کرو، نصیحتیں ریپیٹ کرو، ان کے سامنے نصیحتوں کو دہراؤ کہ نصیحتوں کو دہرانا ان کے لیے فائدہ ہے۔ یقیناً 5000 لوگ آتے ہیں، اگر 5 بھی سنور گئے ان کے لیے بھی نجات ہے۔ میرے
میرے لیے بھی نجات ہے. تو غرض کے بات کو طول دینے کی بجائے گناہوں سے چھٹکارا پانا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جو خود گناہ کرنا چاہتا ہوگا. وہ ہر مسلمان چاہتا ہے میں گناہ نہ کروں، گناہ نہ کروں، گناہ نہ کروں، لیکن پھر محفل سے اٹھتا ہے وہی گناہ، وہی برائی، وہی جرائم. کہیں صحبت کی نحوست ہے، کہیں ماحول کی نحوست ہے، کہیں علم نہ ہونے کی نحوست ہے.